قسط نمبر 19 پارٹ نمبر 2۔ یہ دونوں کامیابیاں جاسوسی کے نظام کی ہی کامیابیاں تھیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، ہمیں ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ ابھی تک ساحل پر قیدی کیمپ میں ہیں۔ ان سب کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور تہہ خانے میں ڈال دو۔ میں ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ ان سب کو یہاں پہرے میں بلوا لیتا ہوں۔ سلطان، آپ شاید 7ویں لڑکی کو بھول گئے ہیں۔ وہ سوڈانیوں کے ایک کماندار بالیان کے پاس تھی۔ اسی لڑکی سے جاسوسوں اور بغاوت کا انکشاف ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالیان ان کمانداروں میں نہیں ہے جو باہر موجود ہیں، اور وہ زخمیوں میں بھی نہیں ہے، اور وہ مرے ہوئے لوگوں میں بھی نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ 7ویں لڑکی، جس کا نام فخر المصری نے موبی بتایا تھا، بالیان کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ اپنا شک رفع کرو علی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہاں مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بالیان لاپتہ ہے تو وہ بحیرہ روم کی طرف نکل گیا ہوگا۔ صلیبیوں کے سوا اسے اور کون پناہ دے سکتا ہے؟ بہرحال ان جاسوسوں کو قید خانوں میں ڈالو اور اپنے جاسوس فوراً تیار کر کے سمندر پار بھیج دو۔ زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے جاسوس اپنے ہی ملک میں پھیلا دیے جائیں۔ یہ مشورہ دینے والا سلطان نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج کا سپہ سالار تھا۔ اس نے کہا، ہمیں صلیبیوں کی طرف سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اپنے مسلمان امراء سے ہے۔ اپنے جاسوس ان کے حرموں میں داخل کر دیے جائیں تو بہت سی سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ یہ خود ساختہ حکمران کس طرح صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ سلطان زنگی اکثر پریشان رہتے ہیں کہ باہر کے حملوں کو تو روکیں یا اپنے گھر کو اپنے ہی چراغ سے جلنے سے بچائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ روداد غور سے سنی اور کہا، اگر تم لوگ جن کے پاس ہتھیار ہیں دیانتدار اور اپنے مذہب سے مخلص رہیں تو باہر کے حملے اور اندر کی سازشیں قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اپنی نظریں سرحدوں سے دور آگے لے جاؤ۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور رب کے اس مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا تو اسی روز میں یوں سمجھوں گا کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو گئے ہو۔ پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ اپنی نظریں بحیرہ روم سے آگے لے جاؤ۔ سمندر تمہارا راستہ نہیں روک سکتے۔ گھر کے چراغوں سے نہ ڈرو، یہ تو ایک ہی پھونک سے گل ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ ہم ایمان کے چراغ روشن کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایمان فروشی روک لیں گے۔ سلطان محترم سالار نے کہا، ہم مایوس نہیں ہیں۔ صرف 2 لعنتوں سے بچو میرے عزیزو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس دوران علی بن سفیان جا چکا تھا۔ اس نے فوراً ایک قاصد بحیرہ روم کے کیمپ کی طرف اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ رابن اس کے 4 ساتھیوں اور لڑکیوں کو
घोड़ों या ऊँटों पर सवार करके 20 महफूजों के पहरे में दारुल हुकूमत को भेज दो। कासिद को रवाना करके उसने अपने साथ 6-7 सिपाही लिए और कमानदार बालियान की तलाश में निकल गया। उसने उन सूडानी कमानदारों से जो बाहर खड़े थे बालियान के मुतालिक पूछ लिया था। सब ने कहा था कि उसे लड़ाई में नहीं देखा गया और ना ही वो उस फौज के साथ था जो बहरा रूम की तरफ सुल्तान की फौज पर हमला करने के लिए भेजी गई थी। अली बिन सुफियान बालियान के घर गया तो वहां उसकी बूढ़ी खादमाओं के सिवा और कोई न था। उन्होंने बताया कि बालियान के घर में 5 लड़कियां थीं। उनमें जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती थी वो उसे गायब कर देता और उसकी जगह जवान लड़की ले आता था। इन खादमाओं ने बताया कि बगावत से पहले उसके पास एक फरंगी लड़की आई थी जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और होशियार थी। बालियान उसका गुलाम हो गया था। बगावत के एक रोज बाद जब सूडानियों ने हथियार डाल दिए तो बालियान रात के वक्त घोड़े पर सवार हुआ और दूसरे घोड़े पर उस फरंगी लड़की को सवार किया और मालूम नहीं दोनों कहाँ रवाना हो गए। उनके साथ 7 घुड़सवार थे। हरम की लड़कियों के मुतालिक बूढ़ियों ने बताया कि वो घर में जो हाथ लगा उठा कर चली गई हैं। अली बिन सुफियान वहां से वापस हुआ तो एक घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ आया और अली बिन सुफियान के सामने रुका। उस पर फखर अल मिस्री सवार था। कूद कर घोड़े से उतरा और हाँफती कांपती आवाज में बोला, मैं आपके पीछे आया हूँ। मैं भी उस बदबख्त बालियान और उस काफिर लड़की को ढूंढ रहा हूँ। मैं उससे इंतकाम लूँगा। अब तक उन दोनों को अपने हाथों से कत्ल नहीं करूँगा, मुझे चैन नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि वो किधर गए हैं। मैंने उनका पीछा किया है लेकिन उनके साथ 7 मुसल्लह मुहाफिज थे। मैं अकेला था। वो बहरा रूम की तरफ जा रहे हैं मगर आम रास्ते से हट कर जा रहे हैं। उसने अली बिन सुफियान के घुटनों पर हाथ रख कर कहा, अल्लाह के लिए मुझे सिर्फ 4 सिपाही दे दें। मैं उनके ताक़ुब में जाऊंगा और उन्हें ख़त्म करके आऊंगा। अली बिन सुफियान ने उसे इस वादे से ठंडा किया कि वो उसे 4 की बजाय 20 सवार देगा। वो साहिल से आगे इतनी जल्दी नहीं जा सकते। मेरे साथ रहो। अली बिन सुफियान मुतमिन हो गया कि ये तो पता चल गया है कि वो किस तरफ गए हैं। अगली किस्त अगली वीडियो में देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।